أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم اللهم اجعلنا من المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسری تاخیرات عنایت فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رات میں کیے جانے والے تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ اور اللہ کے نازل کیے ہوئے کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کے محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کے جنگ میں صبر کرے. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. محترم حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور اس کا ترجمہ. اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے. اس آیت میں نیکی کا جامع تصور کو پیش کیا ہے. مکمل نیکی کیا ہے اسے بتایا گیا. ان آیتوں پر غور و فکر کرنے سے پہلے تھوڑا ہم سورہ بقرہ کے سلسلے میں سرسری طور پر کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں. ہم جانتے ہیں یہ سورت مدینہ منورہ کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے اور اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 246 آیات پائے جاتے ہیں. مفسرین اکرام نے ان میں پائے جانے والے مضامین کو سرسری طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ جو بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 1 سے لے کر
آیت نمبر 52 تک 152 تقریباً یہ آیات جو ہے اس میں بنیادی ایمانیات کے ساتھ ساتھ جو پہلے کے اہل ایمان تھے جنہیں یہودی کہا جاتا، جنہیں نصارہ کہا جاتا، ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتوں کو عطا کیا، کیسے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، کیسی کیسی سرکشیوں کو انہوں نے اختیار کیا۔ بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان 18 رکوعوں میں یہ باتیں بیان کی۔ اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 286 تک، یعنی رکو نمبر 19 سے لے کر رکو نمبر 40 تک جو ہے، ان آیات میں راست اہل ایمان سے خطاب کیا گیا۔ ان آیات پر اگر غور و فکر کریں گے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں تو اس میں ایک تو عبادات کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، ان تمام آیات پر اگر غور و فکر کریں گے۔ دوسری بات جو ہے انفاق فی سبیل اللہ پر جو ہے باتیں بیان کی گئی، اور تیسری جو بات اس میں بیان کی گئی ہے قتال فی سبیل اللہ پر بات کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے قتال کرنے کی بات، اور چوتھی جو بات ہے معاشرتی قوانین کو بیان کیا گیا کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا قوانین ہوتے ہیں جو ایک بہترین معاشرے کو بنانے کے لیے۔ تو اس طرح سے سرسری طور پر اس صورت کے سلسلے میں مفسرین نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی چوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 روشن صورتیں ہیں جنہیں پڑھتے رہا کرو، یہ کل قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس سورت کی عظمت کیا ہے۔ محترم حضرات، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 8 سال لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 12 سال لگے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورت کی جامعیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بیان کی ہے، ایک اسلامی معاشرے کے لیے جو ضرورت ہے، ان تمام بنیادی قوانین کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ سورت کی عظمت اور اس سورت کی اہمیت کیا ہے۔ اس سورت میں جو ہے 5 بڑی اہم آیات پائی جاتی ہیں، جس کے سلسلے میں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 164 جسے آیات الآیات کہا گیا، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 177 جسے آیت البر کہا گیا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی کی جامعیت کو بیان کی، مکمل نیکی کیا ہوتی ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس طرح سے جو تیسری آیت اس میں کہی جاتی ہے 255 جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کا خزانہ رکھا ہے، مکمل طور پر توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر چوتھی جو اہم آیت ہے اس میں آیت نمبر 213 جسے آیت الاختلاف کہا گیا،
یعنی لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا اس کی وجوہات کو اس میں بیان کی گئی. اس میں جو پائی جانے والی 5ویں اہم آیت ہے جسے آیت الدین کہا، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض کے اور لین دین کے قوانین کو بیان فرمایا. تو محترم حضرات، یہ تھا سورۃ البقرہ کا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دراصل اس آیت کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ جو پہلے کی امت مسلمہ تھے، جنہیں ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہ لوگ قبلے کے تعویل کو لے کر انہوں نے بڑا شور و گل مچایا کہ یہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے اہل ایمان ہے، کیسے ان کے نبی کے تعلیمات ہیں. یہ لوگ اب تک تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت ادا کرتے تھے، اب فوراً انہوں نے اپنے قبلے کو تعویل کر لیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت ادا کر رہے ہیں. تو ان کا کلیم یہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا صحیح ہے تو اب تک جو بیت المقدس کی طرف انہوں نے رخ کر کے عبادت کی اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا صحیح تھا تب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو عبادت کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے ان کے اعتراضات تھے. انہوں نے اللہ کے نبی اور اہل ایمان کو لے کر ایسے اعتراضات کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 124 سے لے کر 152 تک تعویل قبلہ کے سلسلے میں بڑی واضح انداز میں باتیں بیان فرمائی. دراصل اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تعویل قبلہ کا مقصد یہ ہے کہ تحویل امت ہے، یعنی امت کی امامت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان آیتوں میں ہمیں ملتی ہیں. اس آیت کے سلسلے میں ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے پھر اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ان کی عبادتیں ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں باتیں بیان فرمائی. اے نادانو، جو تمہارا اعتراض ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اب تک جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کی جو بات بتائی گئی تھی، جو حکم تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تھا. اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت جو ادا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا. دراصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا. نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا کیا اس حکم پر عمل کرنا جو ہے دراصل نیکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. محترم حضرات، ہم اپنے معاشرے پر غور کر کے دیکھیں. ہمارے قوم میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی نیکی کا تصور پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کا تصور ہے کہ کیسے بھی مال کما لیا، کچھ مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا تو بات ختم ہو گئی. عبادت کا معاملہ ہے، اپنا پسند کے مطابق عبادت کی تو اسے نیکی سمجھ بیٹھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے جو تم ادا کر رہے ہو. مکمل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے. وہ کیا کیا باتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بڑے واضح انداز میں بیان فرمائی. محترم حضرات، دراصل نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان.
ایمان کے بغیر کیے جانے والی نیکی وہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا جو کوئی بھی بدلہ ملنے والا ہے وہ دنیا میں ملنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، دراصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل پیرا ہو، جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے روکنے کے لیے کہا اسے روکے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ تمہارا حال بھی ان جیسے نہ ہو جانا کہ جس طرح سے پہلے کے اہل ایمان نے مچھروں کو چھانتے اور اونٹوں کو نگل جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر طویل ڈسکشنز ہوتے، طویل مناظرات ہوتے، لیکن بڑی بڑی جو گناہ ہے انہیں بڑے آسانی سے کر لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ میری امت پر اس حالات آ کر رہیں گے جس طرح کے حالات پہلے کے اہل ایمان پر آئے تھے، جیسے ایک جوتے سے دوسرے جوتے کی مشابہت ہوئی۔ تو یہاں اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے، دراصل نیکی یہ نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو، مکمل نیکی ہے کیا اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مکمل نیکی پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں اس آیت کے آخر میں بیان کیا گیا، وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں، بیان کیا گیا۔ ہم اس مہینے میں روزوں سے گزر رہے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ روزہ کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو، اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ متقین کون ہیں، وہ سچے لوگ کون ہیں، تو ان کے سلسلے میں اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ نہیں ہے۔ تو نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ دراصل ایمان جو ہے نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کہا جاتا ہے، یہ موٹیویشنل فورس ہے۔ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان جو ہے یہ موٹیویشنل فورس ہے، جذبہ محرکہ ہے۔ کیسے؟ مفسرین ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک طالب علم ہوتا ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے نمبرات حاصل کرے، اچھا گریڈ حاصل کرے، اس کے ذریعے سے اچھے کالجز میں ایڈمیشنز مل جائے یا تو اچھی نوکری مل جائے۔ تو اس کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہے کہ آگے چل کر مجھے فلاں 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 چیزیں حاصل ہوں۔ تو اسی طرح سے نیکی کا جو جذبہ محرکہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو بندے مومن کو نیکی کی طرف سے آگے بڑھاتا ہے، ایمان وہ چیز ہے جو بندے مومن کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ نیکی کا جو جذبہ محرکہ ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر نیکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ دراصل ایمان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نیکی کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ نیکی جو ہے کچھ کام کو کر گزرنے کا نام ہے، صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد فرما رہے ہیں، تو دراصل یہ نیکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان کیا ہے؟
دراصل ایمان جو ہے ایک دل کی کیفیت ہے. ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور بھلائی کی طرف بڑھے. ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مانے، اپنا خالق مانے، اپنا رازق مانے، پالنہار مانے، سزا اور جزا کا دینے والا مانے، پوری یقین کے ساتھ اس پر ایمان لائے. دراصل ایمان یہ ہے محترم حضرات، ایمان جو ہے انسان کے دل کی کیفیت ہے کہ اللہ کا بندہ جب اس کے اندر ایمان گھر کر جاتا ہے تو اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اشد حب للہ کہا. ایمان والے جو ہے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. تو محترم حضرات، دراصل ایمان جو ہے نیکی کی روح ہے. بندہ مومن جو ہے ایمان کے ساتھ، ایمان جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اسے نیکی کی طرف آگے بڑھنا، نیکی پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایمان کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف. اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے اسے ایمان بیان کیا گیا. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان جو ہے انسان کچھ چیزوں کا اور اپنے خود ساختہ تصوروں کا، ان تمام کی عبادت سے اپنے آپ کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کا نام ہے. ایمان جو ہے بندے مومن کی دل کی کیفیت ہے. ایمان بندے مومن کو ان تمام غلامیوں سے نکال کر اسے آزاد کر کے ایک خدا کا غلام بناتا ہے، ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے. دراصل یہ ایمان ہے. تو ایمان جو ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جیسے کوئی مثال نہیں ہے. وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. ایسے اللہ پر ایمان لانے کی بات بتائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الایمان قول والعمل. ایمان قول بھی ہے اور ایمان عمل بھی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے صرف اقرار باللسان نہیں ہے، تصدیق بالقلب ہے. بندہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر جو یقین کرتا ہے اسے صرف زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اسے اپنے دل سے تصدیق کرنا ہے. جب بندہ ایمان کو دل سے تصدیق کرتا ہے تو وہ چیز اس کے اعمال کے ذریعے سے نظر آتی ہے. تو ایمان جو ہے دراصل ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان جو ہے ایک یقین کا نام ہے. ایمان جو ہے تمام غلامیوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی غلامی کرنے کا نام ہے. ایمان جو ہے ایک رب کو خالق مالک حاجت روا سمجھنے کا نام ہے، یقین کرنے کا نام ہے. محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. ہم غور کر کے دیکھیں، ہم جانتے ہیں جن جن لوگوں نے بھی حقیقی ایمان لایا ان کی کیفیت کیسی تھی. ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے، انہیں ریت میں کھینچا گیا، انہیں جلتی ہوئی سلاخوں سے داغا گیا، انہیں برچی سے شہید کیا گیا، انہیں تمام کپڑے اٹھا کر انہیں برہنہ کیا گیا. لیکن انہوں نے کبھی اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حقیقی ایمان کو جان چکے تھے. اس حقیقی ایمان کو وہ لوگ سمجھ چکے تھے. انہوں نے اس کی مٹھاس کو پا لیا تھا، انہوں نے اس کی حلاوت کو جان لیا تھا. محترم حضرات،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو حاصل کیا تھا۔ یہ تو آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی حلاوت کو جنہوں نے پا لیا، ہزاروں ٹن بام کے ملبے کے، بلڈنگوں کے ملبے کے درمیان ٹھہر کر، گھر سے بے گھر ہو کر، یتیم ہو کر، کھانے پینے سے محتاج ہو کر، ان کی دل کی آواز حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، دراصل یہ ہے ایمان کی حلاوت، دراصل یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے تم نے اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا، دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ۔ آخرت ہے کیا؟ آخرت یہ ہے کہ بندہ مومن جب اس دنیا میں آیا ہے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو پوری طرح سے تہش نہش کر دیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے دوسرا سور جب پھونکا جائے گا فرشتے کے ذریعے سے، تمام لوگ جو ہے اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے آ کر کھڑے ہوں گے اور انہیں ان کی زندگی کا تمام حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے آخری پارے میں آخرت کے سلسلے میں بڑی جامع انداز میں باتیں بیان فرمائی۔ اگر آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے منظر کشی کی ہے۔ آپ اگر سورہ زلزلہ کا مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت ایسی ہوگی اس زمین کو پوری طرح سے ہلا مار دی جائے گی، زمین کو پوری طرح سے تہش نش کر دی جائے گی۔ پھر جو ہے لوگ اس زمین سے اٹھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یہ زمین اس طرح سے ہلنے کے لیے، ہلانے کے لیے یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر لوگ جو ہے اس زمین سے اٹھائے جائیں گے، پھر تمام کو اللہ کے یہاں ہانک دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو اگیل نکالے گی، باہر پھینک دے گی۔ جو جو بھی چیزیں زمین میں مدفون ہیں ان تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ پھر تمام لوگ اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس کسی نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہے اسے عطا کی جائے گی، جس کسی نے رائے کے دانے کے برابر بدی کی ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فرقان میں آخرت کے منظر کشی کو بڑے دل سوز انداز میں بیان کیا ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آخرت کے منظر کو بیان فرماتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں جو باتیں بیان فرما رہی ہیں کہ دراصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لی، نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ ملائکہ پر. یہ ملائکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ نوری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے انہیں بنایا ہے. یہ اللہ کے حکم کو بنا چوہ چرا ماننے والے ہیں. یہ اللہ کے امین ہیں، یہ امانت دار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی حکم انہیں عطا کیا اس حکم کو تھوڑا بھی آگے پیچھے کیے بغیر یہ نافذ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل نیکی یہ ہے کہ تم فرشتوں پر ایمان لاؤ. پھر یہ بات بتائی گئی والملائکتی والکتابی، تم کتابوں پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنائی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا. اسے بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جس طرح سے ڈاروین کی تحریر بتاتی ہے کہ انسان جو ہے جانور سے انسان بنتا گیا، ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجے، انسان سے کہا ہمارے طرف سے تمہارے لیے ہدایت بھیج دی جائے گی. جس کسی نے بھی اس ہدایت پر عمل کرے گا اسے خوف کرنے کی، رنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو انسانوں کی رہنمائی کی، انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ ہے، نیکی کی جامعیت یہ ہے، مکمل نیکی یہ ہے کہ تم کتابوں پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اس زمین پر نافذ کی ہے، نازل کے، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب نازل فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، اس پر ایمان لانا ہوگا. قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید مکمل ہدایت ہے، تو اس پر ایمان لانا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے جو سمجھ لیا، تم نے جو ادا کیا، تمہارے دل میں جو خیال آیا، تمہارے جو اعمال ہیں، دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے آخری کتاب نازل کی اس پر ایمان لانا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا ہے. ہم جانتے ہیں اس سے پہلے کتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی اس میں تحریف کی گئی ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. اس کتاب کے ماننے والوں نے، اس کتاب کے پجاریوں نے، پنڈتوں نے، اس قوم کے بڑے لوگوں نے اپنے مطلب کی باتوں کو اس میں داخل کیا ہے. جو ان کے خلاف تھے ان باتوں کو نکالا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری خطاب نازل فرمایا قرآن مجید کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ بھی لیتے ہیں. نحن نزلنا الذکر وإنا له الحافظون کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ ہے. تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، حقیقی ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ آخرت پر، ایمان لاؤ ملائکہ پر، ایمان لاؤ کتابوں پر. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ والنبیین. یہ 5 ایمانیات تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما رہے کہ نبیوں پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں نبیوں کو بھیجتے رہے، اور اس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے لوگوں کو دعوت دیا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. انہیں نے کہا ان هو الا اجری الی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. میں تمہیں اس عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان تمام کی دعوت یہی تھی.
اس پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تا قیامت آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تمہاری کیفیت ایسی ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا کہو، ہم نے سنا اور اس پر عمل کیا۔ یہ تم نبیوں پر ایمان لانا ہوگا۔ دراصل نیکی یہ ہے کہ تم نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے کام۔ ایمان لانا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی تعلیمات آخری تعلیمات ہیں، یقین کے ساتھ ماننا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی کو کس مشن کے لیے بھیجا ہے، اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا جاتا قرآن مجید میں 2 مقامات پر، بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھیجنے کا، ہم نے جو نبی تمہارے درمیان بھیجا وہ ہماری کتاب کی تلاوت کر کر تمہارے سامنے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیمات تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پر یقین رکھنا ہوگا، اسے ماننا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر، حق دے کر۔ دین اسلام یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تعدم حیات ہدایت ہے، یہ مکمل دین ہے، انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ اسے نافذ کرنا، اسے جاری کرنا، اسے ساری کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس نظام کو اس زمین پر نافذ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ نبیوں پر۔ نبیوں پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان تعلیمات کو اس زمین پر نافذ کیا جائے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جو ایمان کا تصور بیان فرما رہے ہیں، مکمل ایمان کا تصور بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی کا تصور بیان فرما رہے ہیں، مکمل نیکی کا تصور۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو، مکمل نیکی یہ نہیں ہے تم جو اپنے دل سے کر رہے ہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور انبیاء علیہ السلام پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کی جامعیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کا اگر ہم تجزیہ کریں گے تو اس میں 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلے کہ اس آیت کے ٹکڑے میں جو ہے ایمانیات کو بیان کیا گیا۔ دوسری، اس آیت کے دوسرے ٹکڑے پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو دوسرے آیت میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا گیا۔ تیسرے ٹکڑے میں اس آیت کے عبادات کو بیان کیا گیا۔ چوتھا اگر حصہ اس ٹکڑے کا ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی قوانین کو بیان کیا گیا ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل نیکی یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، دراصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے
فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ تو آگے چل کر جو دوسرا اس کا حصہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ تو یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا من پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غلاموں پر اور مانگنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ مال جو ہے تمہارا من پسندیدہ مال ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے تم دن رات ایک کرتے ہو، اس کو جمع کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتے ہو، یہ تمہیں بڑا محبوب ہے، اسے جمع کرنا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نیکی کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ اپنا من پسندیدہ مال کہ تم ان لوگوں پر خرچ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم مکمل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے من پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کن کن لوگوں پر مال خرچ کرنا چاہیے اسے بیان فرما رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ترجیحات بھی بیان فرمائی کہ پہلی ترجیح پر کون آتا ہے، پہلی ترجیح کسے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا اپنے مال کو تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ رشتہ دار غریب مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مالدار ہے تب بھی اس پر مال خرچ کرو تاکہ اس سے تمہارے اندر رشتہ داریوں میں مضبوطی پیدا ہوتی، تم تحفے تحائف کے ذریعے سے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ وہ صحت اور مال کے محبت کے حالت میں اللہ کی راہ میں دیں۔ افضل صدقہ جب وہ صحت مند ہو اور مالدار ہو، وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ افضل صدقہ ہے۔ جب انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، مال کسی اور کا جب ہونے لگتا ہے، جب تو ہر ایک خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس حدیث میں افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صحت مند ہو اور تمہارے پاس مال ہو، اس مال کو خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، رشتہ دار پہ خرچ کیا گیا صدقہ کیا ہے؟ 2 ثواب والا صدقہ ہے۔ ایک تو رشتہ دار ہے، دوسرا مسکین ہے، تو اس کے بدلے میں اسے 2 طرح کا اجر عطا کیا جائے گا، وہ 2 اجر کا مستحق بنے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کے مکمل تصور کو بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنا من پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ اس میں ایک کنواں تھا جس میں بڑا میٹھا پانی رہتا تھا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا تھا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس باغ کو تمہارے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مکمل نیکی کے تصور کو بیان کرتے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم اپنا من پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر آگے جو بات بتائی گئی کہ والیتاما، یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم جو ہے
معاشرے کا بڑا کمزور فرد ہوتا ہے. یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ نکل گیا ہو اور وہ نابالغ ہو. اگر وہ بالغ ہو گیا تو یتیمیت کا وہ یہ جو کلائم ہے وہ اس سے نکل جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے من پسندیدہ مال کو یتیموں پر خرچ کرو. یتیم جو ہے یہ ایک معاشرے کا بڑا پچھڑا ہوا شخص ہوتا ہے. اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نکل گیا ہوتا ہے. اسے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کے مسائل کو سننے والا, اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یتیم پر اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ ایک محبت کی فضا بن سکے. وہ یتیم کبھی فیل نہ کرے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیموں کی کفالت کے لیے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آگے بڑھ کر کفالت کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو گیا تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر مبارک ہے جس گھر میں یتیم پلتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی یتیم کی کفالت کی اور اسے پالا پوسا اور میں وہ جنت میں ساتھ میں رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم اپنا من پسندیدہ مال یتیموں پر خرچ کرو. یہ دراصل مکمل نیکی ہے. والیتامى والمساکین, مسکینوں پر خرچ کرو. یہ مسکین کون ہوتے ہیں؟ یہ معاشرے کا وہ فرد ہوتا ہے جو پوری دن رات محنت کرنے کے باوجود وہ اپنے اخراجات کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتا ہے, اپنے اخراجات کو پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ دن رات جد و جہد کرتا ہے. تو ایسے فرد پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مکمل نیکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے وابن السبیل کہا کہ یہ جو ہے یہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر کہا گیا جسے, وہ اپنے شہر میں ہو سکتا ہے بڑا مالدار ہو, پیسے والا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب جب دوسرے شہر میں آ جاتا ہے وہ مال سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے ساتھ میں جو چیزیں لایا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے, تو وہ بڑا مشکل حالت میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی ہے. نیکی کی جامعیت یہ ہے کہ تم اپنے مال کو مسافروں پر خرچ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. سائل یعنی مانگنے والے پر خرچ کرو. کوئی شخص کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی مجبوری ہوتی. کوئی شوق کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہوتی, ویلتھ نہیں ہوتی, یا تو کاروبار نہیں ہوتا, یا تو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی, تو جب جا کر وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم مانگنے والوں پر اپنا مال خرچ کرو. پھر آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ مکمل نیکی ہے, یہ مکمل نیکی کا تصور ہے. نماز بندے مومن پر فرض قرار دی گئی ہے. نماز بندے مومن کو فحاشی سے روکتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذکر کے لیے اسے قائم کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تاکہ بندے مومن کو بار بار یاد دہانی کروایا جائے. وہ آزاد نہیں ہے, وہ رب کا غلام ہے, رب کا بندہ ہے. اس پر اس کے رب کے کچھ عائد کردہ قوانین ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, اسے ادا کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز کو ان تمام لوازمات کے ساتھ قائم کرو. نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد ہونا چاہیے, امام ہونا چاہیے,
اور نمازوں کے اوقات متعین ہونا چاہیے، اور نماز کو قائم کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کسی نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا، اگر نماز کو اس نے چھوڑ دیا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دراصل نماز جو ہے مکمل نیکی ہے، نماز کو قائم کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ تم بندے مومن ہو، تم غلام ہو اللہ کے۔ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء کا نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، یہ دراصل نیکی ہے، نیکی کا جو جامع تصور ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو۔ یہاں پہ دیکھیے اس آیت پر اگر غور و فکر کریں گے، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی ایمانیت کی بات آتی ہے، ایمانیات کی، تو پہلے ایمان کے فوراً بعد نماز۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نے سب سے پہلے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کو جو ہے نا پہلا رکھا گیا، عبادات کو بعد میں رکھا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ کے یاد دہانے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ واتوا الزکات، زکوٰۃ ادا کرو۔ دراصل زکوٰۃ یہ غریبوں کا امیروں کے مال میں حصہ ہے۔ زکوٰۃ بندے کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے۔ زکوٰۃ بندے کے دل میں جو مال کا بت بیٹھا ہوا ہے اس بت کو بال اس کے دل سے نکالتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل بندے کے مال کو پاک و صاف کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مکمل نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نیکی کی جامعیت کو، اپنا من پسندیدہ مال خرچ کرو، وہ بات زکوٰۃ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر زکوٰۃ کو علیحدہ بیان فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ادا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جامعیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمائے کہ تم اپنا من پسندیدہ مال خرچ کرو یہ اور یہ لوگوں پر۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس آیت میں آخر میں فرما رہے ہیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں کہ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کے جنگ میں صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے نیکی کی جامعیت کو بیان فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ عہد کرے تو پورا کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے۔ محترم حضرات، کہ ایفا عہد جو ہے نہیں ایک اہم چیز ہوتی ہے معاشرے میں۔ ہم تصور کر کے دیکھیں، جس معاشرے کے اندر ایفا عہد کا چلن نہ ہو تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے تمہیں ایفا عہد کرنا ہوگا، عہد کی پاسداری کرنا ہوگا۔ عہد کے مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عہد کیا تھا جب وہ روح کی شکل میں تھا،
اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بندے نے کہا تھا خالو بلا، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اور بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بندہ اللہ سے وعد کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بندہ بندوں سے عہد کرتا ہے، وہ کچھ لین دین کے معاملے ہو، کچھ ایگریمنٹس کے معاملے ہو، یہ تمام عہد جو ہیں جسے اللہ تبارک تعالیٰ نیکی قرار دیتے ہیں، اگر عہد کی پاسداری کریں گے، عہد پر عمل کریں گے۔ اور ایک عہد ہوتا ہے فرد اور جماعتوں کے درمیان۔ ایک فرد جب کوئی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو اس نے عہد کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مکمل نیکی وہ ہے اگر عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اپنے امانتوں کو، وعدوں کو کیا ہے اسے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عہد کی بات یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکمل نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے کہ ابھی عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بات پوری ہو گئی، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا کہ تم 3 دن کے لیے عمرہ کے لیے آؤ گے، اللہ کے نبی نے 3 دن کا جو عہد کر کے گیا تھا، 3 دن کے بعد وہاں پہ نہیں رکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مکمل نیکی ہے اگر عہد کرو گے تو عہد کی پاسداری کرو گے۔ پھر آگے نیکی کا جو تصور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ حق و باطل کے درمیان جب معرکہ ہوگا وہ صبر کریں گی۔ محترم حضرات، کہ دراصل یہ نیکی کی چوٹی بیان کی گئی۔ حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس میں قتال فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بندوں کو اپنے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل جب بندہ حق و باطل کے کشمکش میں جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب نقصانات میں ہوتا ہے تو اسے صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ اِذَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے، ضرور بضرور تمہیں آزما کر رہیں گے، خوف و خشیت میں مبتلا کر کے، مالوں میں گھاٹا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مکمل نیک لوگ وہ ہے، مکمل نیکی وہ ہے جب حق و باطل کی کشمکش میں بندہ مومن صبر کرتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ دراصل اس آیت میں نیکی کی جامعیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ مکمل نیکی کیا ہے اسے بیان فرما رہے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے جو تم اپنے دل سے کرتے ہو، اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہو، اپنے پسندیدہ چیزوں کو کرتے ہیں۔ ہاں وہ نیکی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مکمل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، اپنا من پسندیدہ مال خرچ کرو اور عبادت ادا کرو اور معاشرتی قوانین پر عمل پیرا ہو، یہ مکمل نیکی بیان کی گئی ہے۔ محترم حضرات، ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ان آیتوں کی روشنی میں کہ واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ کیا ہم مال کو اللہ کا عطا کرتا سمجھتے ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے بڑا چڑھا کر عطا کریں گے. یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. اللہ کا عطا کردہ مال، اللہ کی عطا کردہ جان جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اسے بڑا چڑھا کر عطا کریں گے. تو محترم حضرات، ہم اس رات اپنا جائزہ لیں. کیا ہم واقعی اس مکمل نیکی پر عمل پیرا ہیں، عمل کرنے والے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رات ہمارے حصے میں عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جائزے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو سچے مومن کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہماری وہ سوچ بنائے، ہماری عبادتوں کو ویسے بنائے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک بہترین معاشرے کو بنانے میں اللہ کے آیات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم من أحييت منا فحي الإسلام ومن توفيت منا فتوفى الإيمان. اللهم إني عذاب الخبر. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب الخبر. اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.